کرو، بہت پیچھے چلے جاؤ، 40 سال کے قریب عمر ہے، آج سے 40 سال پیچھے چلے جاؤ۔ وطن کی اتنی محبت تھی کہ بچے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لے کے آتے اور گھر کے ایک برتن سے آٹا نکالتے، اس آٹے کے ساتھ اپنے در و دیوار کے اوپر پاکستان کی پرچیاں، پاکستان کا پرچم اور جھنڈیاں لگایا کرتے تھے، جس آٹے کے ساتھ 40 سال پہلے وطن عزیز پاکستان کی جھنڈیاں لگتی تھیں۔ آج نوجوان اس آٹے کو ترس گیا ہے، آج ماں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اس آٹے کی خاطر دریائے راوی کے اندر چھلانگ لگا رہی ہے۔ آج قصور کے اندر ایک باپ جس کا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، گھر کے اندر فاقہ ہے، کئی دنوں سے مزدوری نہیں مل رہی، بارشوں نے مزدور کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ جب کئی دنوں کی مزدوری نہ ملی، بچوں نے صبح بھوک کی شکایت کی، رات کو بھوکے سوئے تھے، جب بار بار شکایت کی تو باپ صفاق بن گیا، اپنے گھر کی چھری لی، دونوں بچوں کی گردنیں کاٹ دی۔ میڈیا کے اندر یہ خبر تو وائرل ہوتی ہے، باپ صفاق ہو گیا، باپ نے بچوں کو کاٹ دیا۔ کیا باپ کے دل کو چیر کے دیکھا کہ اس نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ چند مٹھی آٹے کے لیے۔ اگر اسے 2-4 کلو آٹا مل جاتا، شاید اس کے بچوں کی جان بچ جاتی۔ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے اور دکھاتے ہیں، ہمارے سامنے تصویر کے 2 رخ ہونے چاہیے۔ آج دیکھو یار، یہ بھی بات شکوے اور گلے والی ہے، ایک شہر کے اندر 2 مدارس ہیں، ایک مدرسہ ایسا ہے جس کے بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور تینوں وقت کا کھانا چھوٹے گوشت کے ساتھ کھا رہے ہیں، وہاں بھی ایک مدرسہ ہے، وہ بھی بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، ان کو نان شبینہ میسر نہیں، وہ دال کے ساتھ روٹی پوری نہیں ہوتی۔ آج کہاں گیا اسلام؟ اگر ہمیں قرآن سے محبت ہوتی تو دونوں مدرسے کے بچے برابر نہ ہوتے۔ آج اسی ہمارے پاکستان کے اندر ایک مولوی کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے اور ایک کو کوئی 10,000 دینے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی 5 نمازیں پڑھاتا ہے، یہ بھی 5 نمازیں پڑھاتا ہے۔ فرق کیا آ گیا؟ بس ہم مسلک کی بینٹ چڑھ گئے ہیں، ہمیں مولویوں نے اپنے ہاتھوں میں کھلونا بنا لیا ہے۔ ارے نہیں چاہیے ایسا دین جو فساد والا ہو، نہیں چاہیے ہمیں ایسا دین جو مولویوں کی آمیزش والا ہو، ہمیں وہ دین چاہیے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، میرے نبی نے اپنے فرمان کے اندر بیان فرما دیا۔